بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم سر سید احمد خان کی تحریر سبق اپنی مدد آپ کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ سر سید احمد خان نے اپنی مدد آپ کے اندر جو سب سے بڑی بات کی وہ یہ ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی آپ مدد کرتے ہیں۔ ہم نے تقریباً یہ آدھا حصہ پڑھا تھا۔ اس حصے کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس چھوٹے سے جملے کے اندر اقوام اور افراد کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ جو قوم یا کوئی فرد اس آزمودہ مقولے پر عمل پیرا نہیں ہوتی وہ دنیا کے اندر بے عزت اور ذلیل ہو جاتی ہے۔ کسی قوم پر نافذ حکومت اس قوم کے اجتماعی چال چلن کے مطابق ہوتی ہے، ایسے ہی کہ اعلیٰ و عمدہ رعایا پر اعلیٰ حکومت، جبکہ اکھڑ مزاج اقوام پر انہی کی طرح اکھڑ حکومت بن جاتی ہے۔ قومی ترقی شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا مجموعہ ہے، جبکہ قومی تنزل شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی اور شخصی خود غرضی کا مجموعہ ہے۔ اگر ہمارا شخصی چال چلن اعلیٰ ہوگا تو ہماری قومی ترقی ہو سکتی ہے، ہم اپنی خود اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس بات پر بیٹھے رہنا کہ کوئی آئے اور ہماری اصلاح کر دے، یہ خام خیالی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ حقیقی غلام وہ نہیں ہے جسے کسی خدا ناترس آقا نے خرید لیا ہو، بلکہ حقیقی غلام وہ ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا متی ہو۔ اس کے بعد سر سید کہتے ہیں کہ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ملے۔ خضر یہاں پہ تلمیح ہے، خضر یہاں تلمیح ہے، یہ میں اس کو انڈرلائن کر رہا ہوں۔ قرآن عظیم کے اندر سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، لہٰذا یہ تلمیحی جملہ ہے کہ کوئی خضر ملے۔ اب خضر کو بطور رہنما ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خضر ملے جو ہماری رہنمائی کرے، ہمیں بتا دے بھائی تم نے ایسے چلنا ہے، تمہارا کام اس طرح ہوگا، یا پھر گورنمنٹ بہت فیاض ہو اور ہمارے سارے کام کر دے۔ اس کے برعکس اس کے معنی یہ ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جائے، ہم خود کچھ نہ کریں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنایا جائے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے۔ یعنی اگر اسی کو ہم سمجھ لیں کہ ہمارے لیے کوئی کچھ کر دے، گورنمنٹ کچھ کر دے، یا کوئی خضر آ جائے جو ہمیں بتا دے بھائی تم ایسے کر لو، اگر اسی کو اپنا ہادی بنا لیا جائے، اسی کو اپنا رہنما سمجھ لیا جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ تمام قوم کی یہ دلی آزادی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی۔
اور آدمی جو ہے وہ انسان پرست بن جائیں گے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے، اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم نے اگر یہ سمجھ لیا کہ کوئی ہمارے لیے کچھ کر دے تو ہم نے دراصل اس قوت کی پرستش کی ہے، ہم نے اس قوت کو پوج لیا ہے، ہم نے سمجھ لیا وہی قوت ہے، ہم خود کچھ نہیں ہیں۔ لہٰذا انسان کو دوسروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے، کسی فیاض حکومت کو دیکھنے کی طرف بجائے، کسی خضر کا انتظار کرنے کی بجائے ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی تاکہ ہم اپنے لیے اپنا رستہ خود بنا سکیں۔ بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط، جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے، وہ اپنی آپ مدد کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے۔ یعنی اگر ہم خود اپنا کام کرنا شروع کر دیں تو پھر ہمیں کسی خضر کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ ہم وہ اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو ملتا تو وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا حیات خود نہیں بنتی، بنائی جاتی ہے، چراغ خود نہیں جلتے، جلائے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت اپنے تمام کام جو ہیں ان کو سر انجام دینا ہوگا۔ یہاں ایک بڑی بات سر سید احمد خان نے کی کہ اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے، کون سا؟ اپنی مدد آپ جو ہے انسان کی بدیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کبھی انسان نے دوسروں پر بھروسہ کیا بھی ہوگا اور اب اس نے اپنی مدد آپ شروع کر دی ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ اس کی خرابیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور پہلا خود انسان کو، پہلا کون سا ہے؟ اوروں پر بھروسہ کرنا، یہ انسان کو دراصل تباہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے کام، اپنی مدد آپ کرنی ہوگی۔ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجراء کی خواہش، یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے، پرانا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی انتظام بہت اچھے ہو جائیں، یہ غلط خیال ہے۔ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈراگن نے ڈبلن کی نمائش گاہ دستکاری میں کہا تھا، جو ایک بڑا خیرخواہ آئرلینڈ کا تھا۔ ولیم ڈراگن ہے جی، یہ آئرلینڈ کا باشندہ تھا اور اس نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا، کہتا کہ جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں اسی وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے خیال میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی قوی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے، یہ میں انڈرلائن کر رہا ہوں۔ استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے، یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ اگر ہم محنت کرتے رہیں گے تو پھر ہم یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے ایک لمحہ محنت کر لی اور اگلے لمحے ہم نے محنت کرنا چھوڑ دی تو ہم کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایک
دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی و آزادی کی ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں ولیم ڈراگن کے اس اقتباس سے جو بات ملی وہ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی طرف نہیں بلکہ اپنی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے بے پناہ محنت کر کے اپنے لیے راستہ خود تلاش کرنا ہے۔ آگے چل کر کہتے ہیں کہ انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوئی ہے۔ محنت اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، آلات جر ثقیل سے کام لینے والوں اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فلسفیوں، ملکی منتظموں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد کی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے۔ عزیز طلباء، اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس بندے نے پہیہ ایجاد کیا تھا، سب سے پہلے جس نے پہیہ ایجاد کیا تھا، اس کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ آنے والے وقت میں جہاز فضا میں اڑیں گے، لیکن اس نے اپنا کام کر دیا اور آنے والے لوگوں نے، آنے والی نسلوں نے اس پہیے سے پھر پہیے کو اتنی ترقی دی کہ آج اگر 200 سال 400 سال پہلے کا انسان زندہ ہو جائے اور وہ دیکھے کہ آج کیا کچھ ہو رہا ہے تو اس کو کبھی یقین نہ آئے کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہر ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر کام کر کے انسان کو ترقی یافتہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے۔ رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا ہے جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی۔ یعنی جو ہمارے بزرگوں نے، جو ہمارے بڑوں نے محنت کر کے ہمیں اتنا کچھ دیا، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم کچھ ہیں تو یہ ساری کی ساری ان لوگوں کی محنت تھی اور اپنی مدد آپ جو انہوں نے کی اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو انتہائی مہذب سمجھتے ہیں۔ اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم صرف مثل مار سر گنج اس کی حفاظت ہی کیا کریں۔ مثل مار سر گنج، مثل کی مانند، مار کہتے ہیں سانپ کو، گنج کہتے ہیں خزانے کو۔ مثل مار سر گنج یعنی خزانے پر بیٹھا ہوا سانپ۔ جس طرح ایک سانپ اگر خزانے پر بیٹھ جائے تو کیا اس سانپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ حاشا وکلا، اس کو بالکل فائدہ نہیں ہو سکتا۔ وہی خزانہ اگر کسی انسان کے ہاتھ لگے تو وہ اس کو خرچ کرے گا اور اس سے کئی چیزیں مزید پیدا کر سکتا ہے۔ بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو ترقی دیں اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ مگر افسوس، 100,000 افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا۔ یعنی ہم مثل مار سر گنج ہی اگر بنے رہتے تو پھر بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی، چلیں وہ ہمارے پاس تو رہتی۔ اگرچہ ایک سانپ خزانے کو استعمال تو نہیں کرتا، لیکن کم از کم وہ اس کے پاس محفوظ رہتا ہے۔ تو اصل میں سر سید ہمیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے بہت زیادہ محنت کر کے بر صغیر ہمیں حاصل کر کے دیا، اور ہم
اس کی حفاظت نہ کر سکے اور 7 سمندر پار سے آ کر انگریزوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس لیے سر سید کہتے ہیں کہ افسوس، 100,000 افسوس کہ ہم نے ان بزرگوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا، ہم اس کی حفاظت بھی نہیں کر سکے۔ آگے کہتے ہیں کہ ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، اس شخص کا اس کے زمانہ میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ سر سید اس نسل نے نہیں دیکھے، لیکن ان کا کیا ہوا کام آج ہم پڑھ رہے ہیں، آج اس پر عمل کر رہے ہیں۔ بظاہر قائد اعظم علیہ الرحمہ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن گو معلوم نہیں ہوتا، مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ پھیل جاتا ہے اور آئندہ کی نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے۔ یہی ہمارے اسلاف ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے باعث تقلید ہے۔ ہم نے ان عظیم رہنماؤں کی زندگیوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے آج ہم پریشان حال ہیں۔ آگے چل کر سر سید کہتے ہیں کہ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا کرتا ہے، اور حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے۔ عزیز بچوں، کتاب سے پڑھ لینا اور بات ہے، جب آپ کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یقیناً ہمارے اندر بھی وہی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی ویسا ہی کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کو اس انداز میں گزاریں کہ آنے والی نسلیں ہمیں کاپی کرنے کی کوشش کریں۔ آگے چل کر سر سید فرماتے ہیں کہ یہ علم وہ علم ہے، کون سا علم؟ یہ شخصی چال چلن کے حوالے سے۔ شخصی چال چلن کیا ہے؟ ایک ایسا علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں۔ یہ علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، نفس کشی، شخصی خوبی، قومی مضبوطی، قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت کے سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ دراصل مشاہدہ انسان کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو بعمل، یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ علم کے بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ مقالات سر سید، جلد 5۔ ہمیں جو بڑی باتیں عزیز بچوں یہاں ملی وہ یہ ہے کہ انسان اس وقت تک کوئی منصب حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر اعلیٰ کردار نہ ہو۔ اپنے اعلیٰ کردار کی بدولت وہ بڑے سے بڑے چیلنج کا سامنا کر سکتا ہے۔ وہ ایمرسن نے کہا تھا کہ جتنی محنت سے لوگ جہنم میں جاتے ہیں، اس سے آدھی محنت سے لوگ جنت میں جا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا عمل جو ہے
وہ عمل سے، اقبال کا شعر بڑا خوبصورت کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہمیں صرف جنت کے لیے محنت نہیں بلکہ ہمیں جہنم حاصل کرنے کے لیے بھی بہت برائیاں کرنی پڑتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ وہ اس دنیا کے لیے کتنا مفید اور کتنا کارآمد ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی مدد آپ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر احادیث اور آپ کی زندگی کے مختلف واقعات اس چیز کے عکاس ہیں کہ ہمیں اپنی مدد آپ کر کے دنیا کے اندر اپنا نام پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔